میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے۔ ہم ہر وقت اپنے ذہن میں یاد رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے۔ ہر وقت ذہن کو اللہ کی طرف رکھنا، اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں، اور ہمارے مشائخ اس کا سبق دیتے ہیں کہ چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے دل کی دھیان اللہ کی طرف رکھو۔ اب بعض غیر مقلد قسم کے لوگ پوچھتے ہیں اور جی یہ وقوف قلبی مراقبہ کہاں سے آ گیا؟ بھئی دیکھو، اس کو وقوف قلبی نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم نے اس کا نام وقوف قلبی رکھا ہے، آپ کوئی اور نام رکھ لو، لیکن چیز کی حقیقت سے تو انکار نہیں نہ کیا جا سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تو ہر وقت اللہ کی طرف دھیان رکھنا اور اللہ کو یاد رکھنا یہ بنیادی سبق ہے دین کا۔ ہر کام نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کریں، ہر کام، کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، رفتار گفتار کردار، ہر چیز نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں اس کا بہت اہتمام بتایا جاتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل، کوئی عمل بھی سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ہر وقت نظر اس چیز کو تلاش کرتی رہے کہ میں نے اس عمل میں کیسے کرنا ہے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ مسنون دعائیں یاد کر لیجئے۔ کتابیں مل جاتی ہیں چھوٹی سی، نبی علیہ السلام کی مسنون دعائیں، پیارے نبی علیہ السلام کی پیاری دعائیں، ان کو یاد کر لیں اور جس موقع پر پڑھنے کی دعا ہو اس پر پڑھتے رہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ وقوف قلبی نہیں رہتا، وہ دوسرے لفظوں میں بتا رہے ہوتے ہیں جی کہ میں مسنون دعا کی پابندی کوئی نہیں کرتا، اس لیے کہ مسنون دعا کی پابندی کرنے کا انعام یہ ملتا ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ کھانا کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، کسی سے ملنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، ہر موقع کی دعائیں ہیں۔ تو مسنون دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ وقوف قلبی کا رکھنا آسان فرما دے۔ آپ اس کا تجربہ کر لیجئے۔ جب آپ محسوس کریں نا کہ جی میں وقوف قلبی کا دھیان نہیں رکھ سکتا یا رکھنا مشکل ہے، آپ محسوس کریں گے کہ سنت دعائیں پڑھنے میں آپ کوتاہی کر رہے ہیں۔ ہم سرحد کے دورے سے واپس آ رہے تھے، حضرت کے ساتھ گاڑی میں تھے۔ میں نے کہا حضرت وقوف قلبی بڑا مشکل ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، اللہ اللہ ہونی چاہیے، یہی اصل تو یہی ہے وقوف قلبی۔ فرمایا پہلے آسانی یہ ہے کہ ہر اچھا خیال وقوف قلبی، موت قبر آخرت کا خیال آ جائے کہ میں اگر ابھی مر گیا تو کیا بنے گا، قبر میں کیا بنے گا، حشر میں کیا بنے گا، اللہ کے سامنے کیا چیز پیش کروں گا۔ فرمایا غیر اللہ کا خیال نکالیں۔ اب لڑائی جھگڑا کریں اپنے خیالوں کے ساتھ، وہ اور طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس کا یہ ہے کہ کوئی اچھا خیال لے کے آئیں، اچھا خیال لے کے آئیں، تو وقوف قلبی کے ذریعے سے اچھا خیال آتا ہے، اور اس سے لایانی سے بھی جان چھوٹتی۔ ہم نے کسی زمانے میں حضرت سے بیعت ہونے سے پہلے تبلیغ میں وقت 3 دن لگائے تھے، تو وہاں ہمیں 7 نمبر یاد کرائے گئے۔ 7واں نمبر ہے لایانی سے پرہیز۔ تو کیونکہ لایانی سے پرہیز ہو جائے تو بندہ متقی بن جاتا ہے، اس لیے یہ 7واں نمبر کی طرف شیطان ہمیں نہیں آنے دیتا۔ اور ہمارے نقشبندی سلسلے میں لایانی سے پرہیز پہلا نمبر ہے، اور یہ وقوف قلبی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ کا وقوف قلبی ٹھیک ہوگا تو آپ کے لایانی نہیں کر سکتے، فضول باتیں نہیں کر سکتے، فضول سوچیں نہیں اور آپ کو آئیں۔ اس لیے حضرت کا ایک خط ہے، میں نے کئی جگہ کتابوں میں نقل کیا۔ حضرت نے کسی کو خط لکھا ہے ایک صفحے، فرمایا وقوف قلبی
ایک بندہ مراقبہ بھی کرے، دوسرے معمولات بھی کرے، لیکن وقوف قلبی کا خیال نہ رکھے تو اس کی ترقی ایسا ایسا ہوگی. لیکن اگر بندہ وقوف قلبی کو صحیح جما لے تو اس کی ترقی بجلی کی تیزی کے ساتھ ہوگی کہ جب اللہ کے خیال کے علاوہ آپ کوئی خیال آنے ہی نہیں دیتے، اللہ کا ہی خیال ہر وقت رہتا ہے، تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا. تو ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی.